آئیے ہم کلام مقدس میں سے ایک قصہ دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل میں سے، لوکا کی انجیل اور اس کا 8واں باب، لوکا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی ہم 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ 22ویں آیت سے پڑھیں گے، سنیے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا، آؤ جھیل کے پاس چلیں۔ پس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کو زور و شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کی روایت سے برکت ہے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قدوس رحیم بڑے ہی معتبر نام میں آج کے آنے والے تمام عزیزوں کو بہت بہت سلام۔ آج کی ان خوبصورت گھڑیوں کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ لوگوں کو بخش دی، ہم شکر گزار ہیں۔ اس کا فضل، اس کا کرم ہے جس کے لیے ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ زندگی میں ہر روز بھی یا ہفتے بعد، مہینے بعد، سال میں کئی بار ہمیں مختلف طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں مختلف طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ طوفان کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، لفظ جو ہے طوفان، اور جب بھی ہم کبھی پڑھتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں تو ایک دفعہ لفظ طوفان پڑھ کر یا سن کر ہم اس کے ساتھ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، اس میں انسان کی خوشی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جو طوفان ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ طوفان کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی طوفان آیا ہے اس نے نقصان کیا ہے، اس نے نقصان کیا ہے۔ اور طوفان جو ہمیشہ آتا ہے وہ انسان کی بھلائی کے خلاف آتا ہے، انسان کی بھلائی کے خلاف آتا ہے، انسان کی بہتری کے خلاف آتا ہے، انسان کی بربادی کے لیے طوفان آتا ہے۔ اور تو پھر کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا کہ میری زندگی میں کسی بھی طرح کا طوفان آئے، میری زندگی میں کسی بھی طرح کی بربادی یا ناکامی آئے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہم ان طوفانوں سے بچنے کے لیے کہ دفعہ بہت سارے اقدام اٹھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں اچھا جی اگر کبھی بارش کا طوفان آ جائے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس سے ہم مضبوط گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اگر بارش کا طوفان آ جائے تو ہم اپنے آپ کو اس طرح محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسا طوفان آتا ہے گھر بھی محفوظ نہیں رہتا، کیونکہ ہم نے وہ اپنی انسانی کوشش سے چاہا کہ ہم بچ جائیں۔ کئی دفعہ ہم مختلف طوفانوں سے بچنے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے بہت سارے اقدام اٹھاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔
لیکن میں آج آپ لوگوں کے لیے آج کی رات یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، طوفان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، طوفان صرف ایک ہی پاک ذات ہے جو ہمارا خدا یسوع مسیح اور بنا سکتا ہے۔ ہم طوفان سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے، لیکن آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یسوع بڑے بڑے طوفانوں کو تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع بڑے بڑے طوفانوں کو تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم آتے ہیں، ایک طوفان کی بات چل رہی ہے جو ہم نے اس حوالہ میں پڑھا ہے، اور یہ بھی ایک اس دوران بہت بڑا طوفان تھا ان لوگوں کے لیے جو کشتی میں تھے، جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے۔ جب کشتی میں ہے تو بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے، کشتی جو ہے وہ پانی سے بھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ابھی ہم مر جائیں گے۔ انہوں نے اپنی کوشش بڑی کی، انہوں نے اپنی جنہیں کہ اس قدر جو ان کی طاقت تھی اس سے کرتے رہے، پانی نکالتے رہے، اور کبھی وہ کشتی کے جو ذرائع ہوتے ہیں جو بچنے کے لیے، اور ان کو جنہیں کہ یوز کرتے رہے، لیکن تو بھی انہوں نے جان دیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، ہماری ساری کی ساری کوششیں ناکام ہیں، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ آخرکار انہوں نے ایک عقل مندی کی، عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے یسوع مسیح کے پاس جا کر اسے چڑھایا، یسوع مسیح کے پاس جا کر التجا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے پاس جا کر درخواست کرتے ہیں، یسوع مسیح کو جا کر بتاتے ہیں، اے صاحب، اے استاد، اے یسوع، دیکھ ہم طوفان سے ہلاک میں جاتے ہیں، ہم مرنے کے قریب ہیں، اور اس لیے تو کچھ کر سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یسوع مسیح اٹھتے ہیں اور ہوا پانی کو حکم دیتے ہیں، وہ تھم جاتے ہیں، ساکن ہو جاتے ہیں، اور اس طرح طوفان تھم جاتا ہے، اور خدا یسوع سے ساتھ کہتے ہیں، اے کم اعتقاد و تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے سے ہم کئی دفعہ اپنے ایمان کو اپنی زندگی میں کمزور کر لیتے ہیں، اور ایمان ہونے کے باوجود اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب ہم دنیا کے طوفانوں کو دیکھتے ہیں، جب دنیا کے طوفانوں کو ان کی لہروں کو دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ شاید ابھی ہم ختم ہو جائیں گے، ابھی ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، بڑی بڑی لہریں، بڑے بڑے طوفان جو ہیں، ایماندار کو یہ ایک جاننے کی ضرورت ہے کہ بے شک بڑے سے بڑا طوفان، بڑی سی بڑی لہر، بڑی سی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا ان سارے کے سارے طوفانوں سے بڑا ہمارا خداوند یسوع مسیح، جو ان سب کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے، ان کو ساکت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے اس شام، میرے اور آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی یہ خوشخبری کی بات ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کا نام یسوع مسیح ہے، اور وہ ایک طوفان کو نہیں، چھوٹے طوفان کو نہیں، بلکہ وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر بڑے سے بڑے طوفان جو ہیں اور ان کو بھی تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح قدرت والا ہے، وہ حشمت والا ہے، وہ جرت والا ہے، وہ پانی کو حکم دیتا ہے وہ تھم جاتے ہیں، ہوا کو حکم دیتا ہے تھم جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یسوع بڑے بڑے طوفانوں کو تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں کیا طوفان آتے ہیں؟ کوئی کسی بھی طرح کا طوفان ہو سکتا ہے، غربت کا طوفان ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ غربت کے باعث اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پاتے بھوکا پیاسا، اپنے بچوں کو جنہیں کہ دوسرے بچوں کے بنسبت ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ میرا بچہ احساسی کمزوری کا شکار ہو۔ تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ان طوفانوں کو روکنے کے لیے ہماری ناقص عقل کیا ہوتی ہے، ان طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کئی دفعہ چوری کر کے تو اپنے بچوں کا اس وقت خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکہ ڈال کر اپنے بچوں کو لا کر اور وہ چیزیں مہیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو طوفان تھم جائے، لیکن یہ طوفان تھم نہیں رہا، بلکہ یہ طوفان پہلے سے بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم اس طرح کے طوفانوں کو تھما دینے کے لیے کسی کا قتل کر ڈالتے ہیں تاکہ جو اس کے پاس چیز ہے میرے پاس آ جائے، تاکہ میرے بچے خوش ہوتے ہیں، میں اچھی زندگی بسر کروں، لیکن وہ طوفانوں کو روک نہیں رہا، وہ بلکہ طوفانوں کو زیادہ بڑھا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی سوچ سے،
اپنی عقل سے اس طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو بجائے کہ ہم خدا کے ہاتھوں میں پیش کریں، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی عقل سے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں لیتے ہیں اس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے. اور وہ جو ان کی لڑائی کا طوفان ہے وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی عقل کو یوز کرتے ہیں، لیکن ان کا طوفان جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ طوفان کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑے طوفان میں گھیرے جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا کہ ہمارا چھوٹا طوفان ہے یا بڑا طوفان ہے، ہمارے لیے شادمانی کی، خوشی کی، فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارا یسوع ہے جو طوفانوں کو روک دیتا ہے. آج مجھے اور آپ لوگوں کو طوفانوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یسوع کو پکارا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ یسوع کو پکارا ہے. اے صاحب اٹھ ہماری مدد کر. آج ہم کیسے پکارتے ہیں؟ کوئی بھی چھوٹی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے، بیماری بھی ایک بہت بڑا طوفان ہے. بیماری بھی بہت بڑا ایک طوفان ہے. کئی دفعہ بیماری میں ہم سارا روپے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، بیماری میں ہم کیا کچھ برباد کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم ان سے بچنے کے لیے کئی دفعہ کیا کرتے ہیں، اپنے روپے پیسے پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، یا پھر کسی کہنے پر جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ ستیہ ناش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ایسے طوفانوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی پاک ذات ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع. ہمیں اسے بتانا ہے. کوئی بھی پرابلم ہے، یسوع مسیح کے پاس بیٹھ جائیں، اے یسوع میری یہ پرابلم ہے، میرا بچہ جو ہے وہ جننے کے بربادی کی طرف جا رہا ہے، میری بیٹی بربادی کی طرف جا رہی ہے، میرا شوہر، میری بیوی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، میرا دوست، میرا بھائی وہ جو ہے کہ وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، بہت بڑا طوفان ہے اس کی زندگی میں. ہم یسوع مسیح کو کہہ سکتے ہیں، اے خداوند اپنا ہاتھ بڑھا اور اس طوفان کو روک دے، اس طوفان کو تھما دے. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے ایک خبر سننے کے لیے ملی جو کہ 12 کوڑی کی ہے، اور خبر سننے کے لیے کیا ملی کہ ایک خاتون، اور اس پر طوفان کون سا سوار ہو گیا، اس پر عشق کا طوفان ہو گیا، جنہیں کہ وہ آ گیا، اور اس کے بھوت جو ہے وہ سوار ہو گیا. اس نے پہلے 2-3 بچوں کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ وہ چلی گئی، اور پھر کیا ہوا، اس میں سے بھی 2 بچے ہوئے. اور آج پتہ چلا کہ اس نے جنہیں کہ اس کے شوہر جو نشئی بن گیا، ہیروین پینے والا بن گیا، اور اسے کس قدر مارا کہ وہ بے ہوش پڑی. آج اس پہ فیس بک پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی. اور دکھ ہوا کہ وہ خود جو ہے کہ وہ برباد ہو گیا، وہ بھی برباد ہو گئی، بچے بھی جو ہے کہ اس کے پاس وہ بھی برباد ہو گئے. یہ طوفان کو پیچھے اس خاتون نے شاید کوشش کی کہ اس شوہر جو لڑکا تھا اس نے کوشش کی کہ میں اپنے اس طوفان کو جو ہے تھما سکتا ہوں، لیکن وہ تھما نہیں سکے، بچا نہ سکے، کیونکہ انہوں نے طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کیا، بربادی، زناکاری، حرام کاری کے طوفان میں پیش کر، اور پھر کوشش کی نکلنے کی، لیکن نکل نہ سکے. آج وہ پورے کر 2 خاندان برباد ہو. یاد رکھنا یہ شیطان اس طرح کے طوفان ہماری زندگی میں لاتا ہے، لیکن ہمیں ہوشیار ہونا ہے، ہمیں ہوشیار ہو کر اس سے بچنا ہے. اور لیکن صرف کیسے؟ جب ہم یسوع مسیح کے حضور جھک جاتے ہیں، جب یسوع مسیح کے حضور فریاد کرتے ہیں، اے یسوع تو ہی مجھے اس میں سے نکال سکتا ہے. انہوں نے کوشش کی کہ شاید ان چیزوں سے نکلے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے، یسوع مسیح کے حضور جھک جاتے، معافی مانگتے، تو خداوند یسوع مسیح اس طوفان سے انہیں نکال سکتا. آج میرے عزیزو ریکویسٹ کروں گا، ان طوفانوں سے، دنیا کے بڑے بڑے طوفان جس میں ہم سمجھتے شاید نہیں نکل سکتا، لیکن اسے پکاریں، وہ ہماری دعاؤں کو سننے کی وہ ہمیں بچا لیتا ہے، اور وہ شیطان کو شرمندہ کرتا اور اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا اور اپنے خداوند سے نوازتا. تو آج یہ بات ہمارے سیکھنے کی ہے کہ یسوع بڑے بڑے طوفانوں کو تھما دینے کی، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے.
شادمانی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ جس یسوع کو ہم مانتے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اس لیے آؤ سب خدا کے سے چپ جائیں، معافی مانگیں، اقرار کریں اور اپنا اسے دیں۔ اگر کوئی زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی طوفان ہے، آپ بھی خدا کے حضور رکھ سکتے، معافی مانگ سکے کہ انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ اے صاحب ہے یسوع، دیکھ ہم پانی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا طوفان اس کو بتا سکتے ہیں۔ اے یسوع دیکھ میں نشے کے طوفان میں ہوں، اے یسوع دیکھ میں اس برائی کے طوفان میں ہوں، حرام کاری کے طوفان میں ہوں، میری زندگی میں یہ بہت بڑا طوفان آ چکا ہے، غربت آ چکی ہے اور یہ گناہ آ چکا ہے، اس طوفان سے مجھے نکال۔ وہ ضرور ہمیں نکالے۔ اپنے سروں کو چکائیں۔ ہم آج کے اس وقت کے لیے خدا کے ذمہ شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ تمام سر چک جائیں اور ہم خدا کے ذریعے آج شکر گزاری کی دعا کریں اور ساتھ کہیں کہ خدا مجھے ہر تک کے آنے والے طوفانوں سے بھی